اور اس سورت کے جو حروف ہیں وہ 310 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی قسم کے ساتھ کیا، واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے، والنہاری، اور دن کی قسم، اذا تجلا جب وہ روشن ہو، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی۔ نر اور مادہ میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمی مخلوقات، وہ انسانوں میں ہوں، وہ حیوانوں میں ہوں، وہ جنوں میں ہوں، یعنی وہ جس بھی اللہ کی مخلوق میں ہو، جس میں نر اور مادہ ممکن ہے، جس میں نر اور مادہ ممکن ہے، اللہ رب العالمین نے ہر نر اور مادہ اس کا تذکرہ کیا، اور جس کی اس نے پیدا کیا، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، گویا کہ اللہ ہر نر، ہر مادہ، ہر مذکر اور ہر مؤنث کی قسم اٹھا کے بعد کیا کہتے ہیں، ان سعیکم لشتیٰ، بلا شبہ تمہاری کوششیں یقیناً مختلف ہیں، تمہاری جو کوششیں ہیں وہ یقیناً مختلف ہیں۔ انسان کی کوشش جو ہے وہ یقیناً مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے دن رات، نر مادہ مخلوقات میں باہمی اختلاف اور تضاد ہے، اسی طرح تمہاری کوششوں اور تمہارے اعمال میں بھی اختلاف ہے، تمہارے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ وہ اختلاف پھر ظاہر ہے، جب تمہارے اعمال میں اختلاف ہے تو جزا اور سزا میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو جنت دینی ہے اور اللہ نے کچھ لوگوں کو جہنم دینی ہے، یہ تو بہت زیادہ تضاد ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہاری کوششیں مختلف ہیں ویسے ہی تمہارا جو نتیجہ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مختلف کوششوں کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، فَأَمَّا، پس رہا، من وہ آدمی، آتا جس نے دیا، وَاتَّقَا اور بچا۔ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا اللہ کی، وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَى، اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، وصدقہ اور سچا کہا اس نے، بالحسنى اچھی بات کو، یعنی اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو، شریعت کی بات کو، قرآن کی بات کو، جو صحیح بات تھی اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آسان راستے کے لیے سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، اللہ اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے۔ اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس راستے کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اعطا، اللہ کے راستے میں دینا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اچھی اور سچی بات کی تصدیق کرنا۔ تین کاموں کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جو آسانی والا راستہ ہے اس میں سہولت دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، بھائی یہ تین کام کر لیں، تین کام کر لیں گے دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ آدمی جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور سب سے اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے مشکل راستے کے لیے، یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ مشکل راستہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دے گا۔ کام کتنے ہیں؟ نمبر ایک ہے بخل کرنا، نمبر دو ہے دین کے معاملات کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا، یعنی کوئی ٹینشن کوئی فکر ہی نہ کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر اچھی بات، قرآن، حدیث، سنت، ان ساری باتوں کی تکذیب کر دینا،
اللہ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کا جو راستہ ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا، وما یغنی اور نہیں فائدہ دے گا، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اذا تردی جب وہ گڑھے میں گرے گا، جب وہ جہنم میں گرے گا تو اللہ سے یہ کہ اللہ میرے سے اب پیسے لے لے، جیسے دنیا میں کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے پھر وہ رشوت دے کے وہاں سے بچ نکلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں گڑھے میں جب یہ آدمی گرے گا تو اس کا مال اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ان علینا للہدی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلا شبہ ہمارے ذمے ہی ہے الہدا، للہدا ہدایت بتانا، راستہ بتانا، صحیح راستہ بتانا ہمارے اوپر ہے۔ ہم بتائیں گے، قرآن بتائے گا، نبی بتائے گا، شریعت بتائے گی کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، وَإِنَّا اور بلا شبہ لنا ہمارے لیے ہے، للآخرہ آخرت، آخرت کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، والأولیٰ اور دنیا، آخرت اور دنیا بھی ہمارے پاس ہی ہے، یعنی آخرت بھی ہمارے مطابق آپ کو ملے گی، اور دنیا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا اختیار بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ 5 نمبر حاشیہ ہے، اس میں انہوں نے اس بات کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، وہ یہ کہ راستہ بتانا صرف ہمارے ذمہ کیوں، اس لیے کہ دنیا آخرت دونوں کے بنانے والے ہم ہیں اور دونوں کے مالک ہی ہم ہیں، تو ظاہر ہے جب دونوں کا مالک اللہ ہے تو دونوں کا راستہ بھی اللہ رب العالمین ہی وضع کریں گے کہ کس راستے پہ چل کے آپ کو کون سا فائدہ مل سکتا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ تو میں تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ تو میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، نارن ایک ایسی آگ سے، تلظا جو شعلے مارتی ہے، میں نے تمہیں ایسی آگ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مار رہی ہے، جو دنیاوی آگ سے کئی گنا، 69 گنا اپنی حدت اور شدت میں زیادہ سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا مقدر اسے بیان فرماتے ہیں، لا یصلح الا الاشقى، لا یصلح نہیں داخل ہوگا اس میں، الا مگر الاشقى جو سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے وہ اس جہنم کے اندر داخل ہوگا، الذی کذب وہ آدمی جس نے جھٹلایا، جس نے تکذیب کی، وتولا اور منہ موڑ دیا۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان آیات میں جو کہا گیا کہ جہنم میں صرف بڑے بدبخت داخل ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ پکے کافر ہیں، جو لوگ پکے کافر ہیں اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اپنی جو عارضی سزا ہے اس عارضی سزا کو لے کر کے واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب دور رکھا جائے گا اس آدمی کو، الاتقا جو سب سے زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا، جو بہت پرہیزگار ہے، اللہ اس کو جہنم سے دور رکھے گا۔ الذی وہ آدمی، یؤتی مالہ یتزکا، یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے، وہ اپنا مال لوگوں کو اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ کہیں کہ بھائی بہت بڑے حاجی صاحب ہیں، بھائی بہت خرچ کرتے ہیں، بڑا بڑا نوازتے ہیں لوگوں کو، بہت بڑا دل ہے ان کا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ اپنا مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، یعنی گناہوں سے اللہ اس کو پاک کر دے، اس کا جو مال ہے اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ وہ اپنا مال اس لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے ہیں تاکہ اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، وَمَا لِأَحَدٍ اور کسی کے لیے نہیں ہے اس کے پاس، من نعمتٍ کوئی احسان، تجزا کہ اس کا بدلہ دیا جائے، یعنی اللہ کی ایسی بات ہے، یعنی آپ کوئی مال دے کے اللہ کے اوپر احسان کرتے ہیں تاکہ اللہ آپ کو بدلہ دے، بھائی آپ اللہ کے اوپر احسان کر ہی نہیں سکتے، مال دیا ہی اللہ نے تھا،
وہ تھا ہی اللہ نے، تو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، کوئی بہت بڑا احسان تو نہیں اللہ کے اوپر آپ نے کیا۔ وہ مال تھا ہی اللہ کا، اللہ نے آپ کو دیا تھا، اور وہ مال آگے اللہ کے راستے میں آپ نے دے دیا، تو کوئی احسان نہیں کیا آپ نے۔ اللہ مگر ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ اللہ مگر ابتغاء، وہ تلاش کرتا ہے، وجہ ربی ہی، اپنے رب کے چہرے کو، مطلب اللہ کی رضا کو، الاعلی جو اللہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ عن قریب راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین عن قریب راضی ہو جائے گا اس آدمی پہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ کام کیے۔ آگے ہماری صورت